غلام آزاد کے میں حضرت علامہ سعید احمد پالنپوری صاحب تحفۃ العلمعی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں کہ ایک بار وائسرائی سے اس کا بحث تھا، تو وائسرائی صاحب ایک طرف بیٹا ہے اور درمیان میں ترجمان بیٹا ہے، دوسری طرف ابوالکلام آزاد ہے۔ حضرت ابوالکلام آزاد صاحب بات ہی کرتے ہیں اردو میں، وہ ترجمان نقل کرتے ہیں انگلش میں، وہ وائسرائی صاحب انگلش میں بات کرتے ہیں، ترجمان نقل کرتے ہیں اردو میں۔ تو ابوالکلام صاحب بات ہی کرتے ہیں۔ اس دوران میں وائسرائی صاحب نے غلطی کی، انگلش میں بات کیا تو ترجمان نے غلط ترجمہ کیا حضرت ابوالکلام آزاد کو، ترجمان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت ابوالکلام آزاد نے فرمایا، ڈانٹا اس کو کہ سب صحیح طریقے سے ترجمہ کرو، ایسا مطلب نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا۔ تو وائسرائی حیران ہو گیا کہ جب حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو انگلش آتی ہے تو پھر یہ باتیں کیوں اردو میں کرتی ہے؟ ابوالکلام آزاد سے فرمایا، جب آپ کو انگلش آتی ہے تو باتیں کیوں اردو میں کرتے ہو؟ حضرت ابوالکلام نے فرمایا کہ میرا قومی زبان اردو ہے، میں اپنے قومی زبان میں بات کروں گا۔ بھائی ہمارے بڑوں نے اپنا زبان کو بیجا نہیں، اپنی زبان میں بات کی۔ یہ آج کل جو اسٹوڈنٹ کھڑا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کیا مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتا؟ اسٹوفیڈ انسان، انگلش ہمیں آتی ہے لیکن بولتی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا قومی زبان اردو ہے۔ اس پہ بھی زیادہ اگر آپ کسی عالم نے بیان میں 2-3 الفاظ انگلش کا استعمال کیا پھر جنت میں جائیں گے، وہ بڑا عالم ہے، اور اپنا قومی زبان اردو کو بول دو، عربی زبان مذہبی زبان کو بول دو۔ حضرت سلمان فارسی، آپ ترمذی شریف کھول لیں تو پہلی باب پر حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ ہے جہاد کے بابوں میں۔ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ نے بھیجا فارس، جب غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت سلمان فارسی گورنر تھا اسلامی فوج کا۔ حضرت سلمان فارسی گیا کہاں پر؟ وہاں فارس میں۔ تو فارس کی قلعہ کے نیچے 3 دن تک حضرت سلمان آتی تھی، ان کو اسلام کا دعوت دیتی تھی۔ تو درمیان میں ترجمان تھا، سلمان ہے فارسی، زبان بھی آتی ہے فارسی، مگر بات کرتی ہے عربی میں، بات کرتی ہے عربی میں۔ تعجب کی بات ہے، ہمارے بڑوں کو دیکھو، اپنا مذہبی زبان استعمال کرتی ہے یا قومی زبان۔ آپ جائیں انگلش زبان کی سیکھو، انگلش زبان کی سیکھو، انگلش ہے کیا؟ یہ چیٹی پیٹی ٹیٹی پیٹی میٹ کیا ہے؟ ہمارا زبان اردو ہے، ہم اس میں بات کریں۔ تو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا کہ کیا خطبہ عربی زبان کے علاوہ اور دوسری زبان میں کوئی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں پڑھیں گے۔ ایک صحابی بھی آپ نہیں دکھا سکیں گے مختلف جگہوں کو پتہ کر کے پھر بھی کبھی اپنی زبان کو بیجا نہیں، عربی زبان میں خطبہ پڑھا۔ حالانکہ اگر کسی کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی، خطبہ جمعہ آپ عربی میں پڑھیں گے، مسئلہ یہ آپ عربی میں ہی پڑھیں گے، کسی کو سمجھ آئی یا نہیں؟ پھر نکاح کا خطبہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے 100 لوگ ہیں، 100 میں کتنے کو نماز کا ترجمہ سمجھ میں آتی ہے؟ میرے خیال کے مطابق 5 لوگوں کو آتی ہے، تو 95 کے لیے پشتو میں نماز پڑھو، اردو میں پڑھو نا۔ لیکن یہ آپ کی عقل کو دھوکہ دیتے ہیں یہ غیر مقلد قسم کے لوگ، ان کا سمجھ اس بات پہ بند ہے کہ بھائی یہ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اسلامی مذہب کی، مذہبی اسلام کی بات ہے کہ خطبہ کس زبان میں پڑھنا ہے۔ پٹھانوں میں پشتوں میں نہیں پڑھنا ہے، پنجابیوں میں پنجابی میں نہیں پڑھنا ہے، سندھیوں میں سندھی میں نہیں پڑھنا ہے، ہند میں ہندیوں زبان میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور اسلام کا خطبہ جو ہے جمعہ کا خطبہ، اسلام میں جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ کسی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہم اپنی اسلامی زبان استعمال کریں گے۔ اور جہاں تک یونیورسٹی کی بات ہے، جو لوگ زبان استعمال کرتے ہیں کیا انگلش، تھینک یو، میچ یو، چیر یو، چورو، پورو، چلو، چنو، یہ زبان سے اجتناب کرے خدا کے بندے۔ زبان استعمال کرنا ہے کون سا؟ اردو استعمال کرو، اپنا پشتو استعمال کرو۔ خدا کے بندے کیا چیز آپ نے شروع کر دیا ہے؟ زبان کو سیکھو، زبان پہ چلو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔